وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ جلد سے جلد، کیونکہ یہ بڑا ہی اہل خانہ کے لیے تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ وہ انتظار میں ہوتے ہیں، اور اس طرح کے افسوسناک ایک شاکنگ واقعے کے بعد ظاہر ہے ایک شوق میں ہے فیملی میں۔ ابھی ان کی والدہ سے بھی ملی، ابھی وزیر اعظم نے بھی ان کی والدہ سے بات کی ہے اور اس بات کو کمپلیٹلی انشور کرنے کی بات کی ہے کہ وہ خود اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، اور جلد سے جلد ان کی باڈی جو ہے اس کو وہاں کے جو سارے ایڈمنسٹریٹو پروسیجرل ورک کو کمپلیٹ کر کے تو بھیجنے کا۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو جب تک آفیشیل کینین گورنمنٹ کا سٹانس نہیں آتا، ابھی پولیس کی ایک سٹیٹمنٹ وہاں کینین میڈیا پہ آئی ہے، تو پلیز اس میں یہ سیاست سے بالا تر چیز ہے۔ ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ایک جرنلسٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس لیے اس کے اوپر پالیٹکس کرنا میں سمجھتی ہوں ایک بہت ہی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس میں قیاس آرائیاں، اس میں اس پہ گندی سیاست کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اور اس میں خدارہ ایک انسانی جو ایلیمنٹ ہے ان کے گھر والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی افسوسناک لمحہ ہے۔ اس میں پلیز اس کو احتیاط برتی جائے، اور جس طرح کوئی بھی تفصیلات سامنے آتی ہیں میں خود بھی آگاہ کرتی رہوں گی۔ وزارت داخلہ بھی اس کے اوپر کمپلیٹلی، وزیر اعظم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اور ہدایت جاری کی ہے۔ ابھی وزیر اعظم نے ان کی والدہ سے بات بھی کی ہے اور ان کو بھی انشور کرایا ہے کہ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور انویسٹیگیشن کو حتمی شکل تک پاکستان خود مانیٹر کرے گا، اور جب تک مکمل تفصیلات نہیں آ جاتی دونوں ڈپارٹمنٹس، فارن آفس اور وزارت داخلہ جو ہے وہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جی، میں نے بتایا کہ یہ پولیس کیس ہے، تو جس طرح ہی وہاں ابھی ہماری آفیسر ہمیں گھنٹے تک جو وہاں کی پولیس نے اور جو انویسٹیگیشن کا عمل پہلا ختم ہوگا تو وہ ہمیں بتائیں گی، اور میں آپ سب کو، میڈیا کو بھی بتاؤں گی، اہل خانہ کا ساتھ بھی میرا رابطہ ہے۔ میں نے صبح بھی ان کی والدہ سے بات کی تھی، انشاءاللہ تمام تفصیلات سے آگاہ کرتی رہوں گی۔ میڈم، یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا ارشد شریف کو کچھ دھمکیاں پاکستان میں مل رہی تھی جس کی وجہ سے وہ باہر گئے، کیا ان کی بھی تحقیقات کے لیے کچھ کام کیا جائے گا؟ بات یہ ہے کہ رپورٹ کرنا، دھمکیاں یا کچھ بھی، وہ تو ظاہر ہے ایک عمل ہے، اس کو ضرور رپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ہمیشہ جب آپ رپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایکشن بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو کلنگ ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا ہوا ہے، واقعہ کیا تھا، اس کی اصل جزیات آنے تک میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتی۔ کہا جا رہا ہے کہ دبئی میں وہاں ایمبیسڈر، جی میں یہ بھی بتا دوں، آپ نے بات اچھی کی کہ ابھی ہماری جو سیدہ ثقلین صاحبہ ہیں انہوں نے اپنے ایک وکیل کو بھی وہاں مدعو کیا ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ ہماری طرف سے، پاکستان کی طرف سے وہاں ایک وکیل بیٹھے ہوئے ہیں اور جو تمام چیزیں انیشل انویسٹیگیشن جو بیانات میں اس کو نوٹ بھی کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب سینئر صحافی ارشد شریف کے گھر پہنچی، ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور بتایا کہ مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں اس معاملے کی۔ یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ارشد شریف کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے اور ان کی والدہ کو یقین دہانی کروائی ہے کہ معاملے کی تمام تر تحقیقات کی جائیں گی۔ سینئر صحافی اور اینکر ارشد شریف کینیا میں پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ ارشد شریف کو اتوار کی رات نیروبی مگادی ہائی وے پر شناخت میں غلطی پر پولیس نے سر پر گولی مار کر ہلاک کیا۔ کینیا پولیس کا کہنا ہے کہ نیروبی کے علاقے پنگانی میں ایک گاڑی کو چوری کیا گیا جس میں ایک بچہ بھی تھا۔ بچے کو یرغمال بنانے پر گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی۔ مغوی بچے کو لے جانے والی گاڑی روکنے کی کال پولیس کو ملی تھی۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ارشد شریف کی گاڑی وہاں سے گزری جو بچے کو لے جانے والی کار جیسی تھی۔ جس کار میں ارشد شریف تھے اسے شناخت کے لیے روکا گیا۔ ارشد شریف کی گاڑی مبینہ طور پر نہیں رکی اور روڈ بلاک سے گزر گئی۔ گاڑی نہ رکنے پر پولیس نے پیچھا کیا اور گولی چلا دی جس سے ارشد شریف کی موت واقع ہوئی۔ گاڑی الٹنے سے ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ زخمی نے بتایا کہ وہ اس کا ساتھی ڈیولپر تھے اور مگاڈی میں ایک سائٹ کی طرف جا رہے تھے۔ ارشد شریف کی ہلاکت کے واقعے پر پاکستانی سفارت خانے نے کینیا کے صدارتی محل سے رابطہ کیا ہے اور واقعے کی مکمل تفصیلات اور تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صحافی ارشد شریف کی افسوسناک موت پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اہل خانہ سے اظہار تعزیت بھی کی۔ وزیر اعظم نے ارشد شریف کی میت کی وطن واپسی کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت خارجہ اور داخلہ کو فوری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے دونوں وفاقی سیکرٹریز کو کینیا کے حکام سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔
وزیر اعظم نے ہدایات جاری کی ہیں کہ میت کی وطن واپسی کے تمام مراحل کی ذاتی طور پر نگرانی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی ہائی کمشنر کو ارشد شریف کی وفات کے بارے میں آج صبح اطلاع ملی۔ قائم مقام سیکرٹری خارجہ نے ارشد شریف کے خاندان سے ملاقات کر کے افسوسناک خبر کی تصدیق کی۔ ارشد شریف کے خاندان کو ہر طرح کے تعاون و معاونت کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس رپورٹ سمیت دیگر اقدامات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کینیا میں پاکستانی ہائی کمشنر سیدہ سکلین کینین حکام کے ساتھ موجود ہیں۔ بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی توشہ کیس میں نااہلی کا فیصلہ آج معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ چیف جسٹس سطر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ پہلے بھی نااہلی ہوتی رہی ہے، کوئی سیاسی طوفان نہیں آتا۔ آپ یہ بتا دیں کہ اس معاملے میں کیا جلدی ہے؟ آپ کے موکل تو پارلیمنٹ جا ہی نہیں رہے۔ الیکشن کمیشن کا مصدقہ فیصلہ آنے سے پہلے حکم امتناع جاری نہیں کر سکتے۔ عمران خان کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ خدشہ ہے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ تبدیل کر دے گا۔ ان کی استدعا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن سے فیصلہ منگوا لیں۔ چیف جسٹس نے کہا عدالت ایسی کوئی مثال قائم نہیں کرے گی۔ عدالت نے مصدقہ نقل ساتھ نہ لگانے پر رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھا۔ عمران خان کو 3 روز میں اعتراض دور کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا جس قانون کے تحت عمران خان نااہل ہوئے وہ تو صرف اسی نشست کی حد تک ہے۔ عمران خان دوبارہ الیکشن لڑنا چاہیں تو لڑ سکتے ہیں، ان پر الیکشن لڑنے کی کوئی پابندی نہیں۔ رہنما نون لیگ جاوید لطیف کہتے ہیں کہ لاڈلا مسلسل اداروں کی تصحیح کر رہا ہے، مسلسل اسے معافیاں مل رہی ہیں، جبکہ نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بھی بن گئی تھی، انہیں اپیل کی سہولت تک نہیں مل سکی تھی۔ جاوید لطیف نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بیان کو سراہا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تنقید اداروں کی بجائے غلطیاں کرنے والوں پر ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز ایک کانفرنس میں اداروں کے خلاف بلا جواز نعروں کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اتحادی حکومت نون لیگ اور ہر شہری کے آزادی اظہار کو یقینی بنانے کے عزم پر کاربند ہے۔ حکومت شہریوں کو ایسے فورمز مہیا کرتی ہے جہاں وہ اختلافی نقطہ نظر اور آراء کا اظہار کریں۔ انہوں نے کہا ایسے فورمز کا ریاستی اداروں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال افسوسناک ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسلح افواج کے افسران اور جوان ملک کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ وہ اتوار کو ریاستی اداروں کے خلاف بلا جواز نعروں کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ چند شرکاء کی طرف سے ایسا کیا گیا، ہمیں عوامی سطح پر زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وزیر مملکت مصدق ملک اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ریڈ لائن کراس کرنے پہ نہ جانے کیا طوفان برپا ہونا تھا، وہ طوفان کیا برپا ہوا؟ اس سے کیا ثابت ہوا کہ خان صاحب کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ اس کا آپ کمپیریزن کریں، جب میاں نواز شریف صاحب نکلے تھے جی ٹی روڈ پہ تو آپ سب نے کور کیا تھا، آپ نے ہر موڑ کے اوپر جلسہ دیکھا تھا جس دن وہ اسلام آباد چھوڑ کر گئے تھے۔ تو آج یہ خان صاحب جس کو سب کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ہے، بھائی وہ ریڈ لائن کیا یلو ہو گئی یا گرین ہو گئی؟ کس رنگ کی ہے وہ لائن؟ کوئی لائن نہیں ہے بھائی۔ وہ جو ایک غبارے میں جعلی ہوا بھری ہوئی تھی وہ بھگ سے اڑ گئی، اور وہ جو سخت کلامی کر رہے تھے وہ خود ان کے آڑے آ گئی۔ اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ نے جو کچھ آج تک لوگوں کے متعلق کہا ہے، آپ کو احساس ہے اس بات کا کہ آج وہ سب آپ پہ لاگو ہے اس فیصلے کے بعد؟ بس اس سے زیادہ میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملک میں پروٹیسٹ نہیں ہو رہا تو یہ خان صاحب کی دھمکیاں کیا ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے متعلق تو وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ الیکشن اپنی پوری آئینی مدت کے بعد ہوں گے، کہہ دیا نا، تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ الیکشن ہوں گے، آئین کے مطابق ہوں گے، اپنے وقت سے ہوں گے۔ تو اب آپ جو دھمکیاں دے رہے ہیں، پہلے تو آپ الیکشن کی باتیں کر رہے تھے کہ تاریخ دو تو پرائم منسٹر نے تاریخ دے دی، تو اب آپ جو دھمکا رہے ہیں وہ کیا دھمکی ہے؟ یہ دھمکی ہے این آر او کے لیے۔ یہ جو اب وہ دھمکا رہے ہیں کہ اب میں باہر نکلوں گا، یہ الیکشن کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی سزا کی واپسی کے لیے۔
یہ NRO مانگ رہے ہیں جو بار بار یہ باہر آتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ اس جمعے کو نہیں, جمعرات سے نہیں, بدھ نہیں, اگلا جمعہ نہیں, اس مہینے کے آخر سے پہلے, بھائی کسی مہینے کے آخر سے پہلے, مہینہ ابھی نہیں بتاؤں گا. یہ تمام دھمکیاں صرف NRO لینے کے لیے ہیں. کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ مال مسروقہ یعنی جو سٹولن پراپرٹی ہے وہ اب مجھ سے وصول نہ کی جائے, کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا. وزیر مملکت مصدق ملک اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کراچی سے انتہائی افسوسناک, انتہائی دل خراش خبر, جہاں پر کلفٹن کے علاقے میں سیلاب متاثرہ بچی سے اجتماعی زیادتی ہوئی ہے. واقعہ 2 روز پہلے کلفٹن بلاک 4 میں پیش آیا. اسپتال ذرائع بتاتے ہیں بچی کی عمر 8 سے 9 سال کے درمیان ہے. بتایا جا رہا ہے جیو نیوز خاور خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. خاور, اس واقعے سے متعلق اور پولیس تفتیش سے متعلق بتائیے. تو زہیب, یہ 2 روز قبل واقعہ پیش آیا ہے. کلفٹن تھانے کی حدود ہے اور عبداللہ شاہ غازی مزار کے طرف جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے. جنا اسپتال میں یہ بچی گائنی وارڈ میں زیر علاج ہے. جب ہماری پولیس سرجن آفس اور اسپتال انتظامیہ سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس بات کا کنفرمیشن دی ہے کہ جی بچے کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے. بچی کی عمر 8 سے 9 سال کے درمیان ہے اور بچی جو وہ سیلاب متاثرین تھی, جو کہ کراچی میں جو کیمپ قائم کیا گیا ہے مزید, وہاں سے جو ہے یہ کلفٹن کے علاقے میں گئی تھی, جس کے بعد جو یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو بچی ہے اس کی نفسیاتی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے. اس لیے میں ڈاکٹر اس کو فوری طور پر ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. بچی کے والدین بھی اس وقت اسپتال میں موجود ہیں, لیکن جو صورتحال ہے اس وقت پولیس سرجن آفس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے اور جو اسپتال انتظامیہ ہے وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ جی جو زیادتی ہوئی ہے اس کی تصدیق کی جا چکی ہے. بچی کی عمر کا تعین بھی ہو چکا ہے, وہ 8 سے 9 سال کے درمیان ہے. بارش جو سیلاب متاثر جس کے باعث دونوں پاؤں ہیں وہ بھی متاثر, جس کے بعد یہ چلنے پھرنے سے بھی تھوڑی سی متاثر تھی اور شاید اسی وجہ سے جو ہے ملزمان نے یہ فائدہ اٹھایا ہے, جس کے باعث یہ واقعہ پیش آیا ہے. دوسری جانب پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو ملزمان تک پہنچ چکے ہیں, لیکن تاحال پولیس کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی پیش خبر. یہ بڑی اہم بات آپ بتا رہے ہیں, شکریہ تفصیلات کے لیے. ذیشان شاہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اسی سے متعلق, یعنی پولیس تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں, اسی سے متعلق بات کرتے ہیں ذیشان سے. ذیشان, کیا کہتی ہے پولیس؟ جی دیکھیں, بالکل یہ گزشتہ روز کلفٹن بلاک 4 میں واقع ایک مال ہے, اس کے باہر سے بچی کو 2 افراد نے صبح تقریباً 11 بجے اس کو پک کیا تھا اور اس کے بعد میں تقریباً 2 بجے کے قریب اس بچی کو واپس اسی مقام پر یہ لوگ چھوڑ کے ملزمان فرار ہوئے تھے. بچی نے جو اپنا ابتدائی بیان دیا ہے پولیس کو, تقریباً گزشتہ رات 10 بجے بچی کی طبیعت بہت زیادہ غیر ہو گئی, جس کے بعد میں اسے پولیس اس کو اسپتال منتقل کیا گیا. پولیس کو دیے جانے والے ابتدائی بیان میں بچی نے بتایا ہے کہ 2 افراد اس کو موقع سے اٹھا کر لے کے گئے تھے اور جنہوں نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا. پولیس حکام کی جانب سے اس وقت جتنا بھی جو روٹ ہے اس کی CCTV فوٹیجز جمع کر لی گئی ہیں اور ملزمان کی پوائنٹیشن کے لیے اب ان کی اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں. ذیشان, آپ بتا رہے ہیں کسی مال کے باہر سے, تو مال کے باہر تو کیمراز وغیرہ بھی ہوں گے. جی بالکل, جیسا کہ میں نے کہا کہ پورے اس مال اور سمیت جتنا بھی روٹ تھا اس کی CCTV فوٹیجز اکٹھی کی گئی ہیں تاکہ جس گاڑی میں بچی کو لے جایا گیا ہے اس گاڑی کی پوائنٹیشن ہو سکے, اس حوالے سے ملزمان کی تک اور اسی کے تھرو ملزمان تک رسائی حاصل ہو سکے. پولیس حکام کی جانب سے ابھی بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں, تاہم ملزمان کی گرفتاری تاحال عمل میں نہیں آ سکی ہے, لیکن پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلدی گرفتار کر لیا جائے گا. جی بہت شکریہ ذیشان شاہ, آپ نے ڈیٹیلز دی.